السلام علیکم بچوں، آپ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہیں۔ اس سبق میں ہم مترادف الفاظ یعنی ہم معنی الفاظ پر کام کریں گے۔ بچوں، مترادف الفاظ وہ الفاظ ہیں جن کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے۔ مثلاً دن اور روز دونوں لفظوں کے معنی ایک ہی ہیں۔ دن اور روز مترادف الفاظ ہیں۔ مترادف الفاظ کو ہی ہم معنی الفاظ کہتے ہیں، یعنی سینونیم۔ آئیے بچوں، اب ہم مترادف لفظوں کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ گھر، گھر کا مترادف لفظ ہے مکان۔ درخت، درخت کا مترادف لفظ ہے پیڑ۔ باپ کے لیے ایک دوسرا لفظ ہے والد۔ تو دیکھیے بچوں، والد اور باپ مترادف الفاظ ہیں۔ اب سڑک، سڑک کا مترادف لفظ ہے راستہ۔ فائدہ، فائدہ کا مترادف لفظ ہے نفع۔ دوست، دوست کا مترادف لفظ کیا ہے بچوں؟ جی ہاں، ساتھی، یعنی ان کا مطلب ایک ہی ہے۔ یہ جملہ دیکھیے بچوں، میرا مکان شہر میں ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں مکان کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، یہ مکان کی تصویر ہے۔ یہ کیا ہے بچوں؟ گھر۔ بہت خوب، تو ہم کہہ سکتے ہیں میرا گھر شہر میں ہے۔ گھر اور مکان دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، دونوں مترادف الفاظ ہیں۔ اب یہ جملہ دیکھیے، کل راستے پر بہت بھیڑ تھی۔ راستہ، اس کے لیے ایک دوسرا لفظ بتائیے بچوں۔ چلیے استانی آپ کی مدد کرتی ہے۔ میں آپ کو 4 الفاظ دوں گی، آپ ان میں سے صحیح جواب چن کر بتائیے۔ بستہ، سڑک، بازار، بھیڑ۔ تو بتائیے، راستہ کا ہم معنی یعنی مترادف لفظ ہے سڑک۔ بالکل صحیح۔ ایک اور جملہ دیکھتے ہیں، دکاندار کو فائدہ ہوا۔ فائدہ کا کیا مطلب ہے؟ جب دکاندار اچھی طرح سے کام کرتا ہے، گاہک اس کا سارا سامان خریدتے ہیں تو اس کو زیادہ پیسہ ملتا ہے، اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو فائدہ کے لیے ایک دوسرا لفظ ہے۔ میں ایک بار پھر آپ کی مدد کرتی ہوں۔ ان حروفوں کو جوڑیے۔ کون سا لفظ بنتا ہے؟ نفع، نفع۔ تو فائدہ کا مترادف لفظ ہے نفع۔ فائدہ اور نفع دونوں کا مطلب ہے پروفٹ۔ آئیے
और अल्फाज देखते हैं। यहाँ पर 2 कॉलम हैं। कॉलम अलीफ में चंद अल्फाज दिए गए हैं जिनके हम माने या मुतरादिफ लफ्ज कॉलम बे में है। चलिए मुतरादिफ लफ्जों को जोड़ते हैं। पहला लफ्ज है दौलत। दौलत का मुतरादिफ लफ्ज है पैसा। हम इन दोनों लफ्जों को जोड़ते हैं। दूसरा लफ्ज है मुल्क। मुल्क का हम माने हैं वतन। दुनिया। दुनिया का मुतरादिफ लफ्ज है जहां। अब कपड़ा। बताइए गाहक, ज़ईफ और लिबास में से कौन सा लफ्ज कपड़ा का मुतरादिफ है? जी हाँ, लिबास। बूढ़ा के लिए एक दूसरा लफ्ज है ज़ईफ। अब कौन से 2 लफ्ज रह गए हैं? खरीदार और गाहक। जी हाँ, खरीदार और गाहक मुतरादिफ अल्फाज हैं। आइए और मुतरादिफ अल्फाज सीखते हैं। ये सवाल देखिए। ताकतवर के लिए एक दूसरा लफ्ज है। यहाँ 4 अल्फाज दिए गए हैं। इन लफ्जों में से एक लफ्ज सही है। बताइए वो कौन सा है? तंदुरुस्त, बहादुर, ठीक, कमजोर। ताकतवर के लिए एक दूसरा लफ्ज है बहादुर। ताकतवर और बहादुर मुतरादिफ अल्फाज हैं। दूसरा सवाल, इल्म का हम माने लफ्ज है स्कूल, उस्ताद, आलिम या तालीम। सही जवाब है तालीम। इल्म का हम माने लफ्ज है तालीम। अब हम मुतरादिफ लफ्जों को फिर से पढ़ेंगे। घर, मकान, दरख्त, पेड़, बाप, वालिद। सड़क का मुतरादिफ लफ्ज है रास्ता। फायदा का मुतरादिफ लफ्ज है नफा। दोस्त, साथी। दौलत के लिए एक दूसरा लफ्ज है पैसा। मुल्क के लिए एक दूसरा लफ्ज है वतन। दुनिया, जहां। कपड़ा, लिबास। बूढ़ा, ज़ईफ। खरीदार, गाहक। ताकतवर का हम माने लफ्ज है बहादुर। इल्म का हम माने लफ्ज है तालीम। ये देखिए, आयशा उदास है। उदास के लिए दूसरा लफ्ज क्या होगा? जुमले में हम उदास के बजाय गमगीन लिखेंगे। आयशा गमगीन है। उदास और गमगीन दोनों का एक ही मतलब है। उदास के बजाय हम परेशान भी लिख सकते हैं। आयशा परेशान है। उदास, गमगीन, परेशान मुतरादिफ अल्फाज हैं। अब ये जुमला देखिए। मेरा स्कूल घर के पास है। पास के लिए एक दूसरा लफ्ज बताइए बच्चों। जी हाँ, करीब। तो हम कहेंगे मेरा स्कूल घर के करीब है। पास और करीब मुतरादिफ
الفاظ ہیں۔ بچوں، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں میرا اسکول گھر کے نزدیک ہے۔ نزدیک بھی پاس کا مترادف لفظ ہے۔ تو بچوں، پاس، قریب، نزدیک مترادف الفاظ ہیں۔ آئیے ایسی اور مثالیں دیکھتے ہیں۔ ماں کے لیے ایک دوسرا لفظ ہے والدہ۔ ہم امی بھی کہہ سکتے ہیں۔ ماں، والدہ اور امی مترادف الفاظ ہیں۔ اسی طرح باپ کے لیے ایک دوسرا لفظ ہے والد، اور والد کی طرح ابو بھی باپ کا مترادف لفظ ہے۔ تو باپ، والد، ابو ہم معنی الفاظ ہیں۔ ٹھیک کے لیے ہم صحیح یا درست دونوں کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک، صحیح، درست ہم معنی الفاظ ہیں۔ اسی طرح پیار، محبت، الفت کے ایک ہی معنی ہیں۔ پیار، محبت، الفت مترادف الفاظ ہیں۔ اب یہ دیکھیے بچوں، سارا پریشان ہے۔ سارا کی پریشانی دور ہو گئی۔ پہلے جملے میں پریشان کے لیے ہم لکھیں گے اداس۔ سارا پریشان ہے، سارا اداس ہے۔ اب دوسرے جملے میں سارا کی پریشانی دور ہو گئی۔ تو بچوں، کیا ہم کہیں گے سارا کی اداس دور ہو گئی؟ نہیں، ہم کیا کہیں گے؟ اداسی۔ جی ہاں، سارا کی پریشانی دور ہو گئی، یعنی سارا کی اداسی دور ہو گئی۔ پریشان سے اداس، پریشانی سے اداسی۔ تو جملے میں اگر لفظ کا مترادف لکھنا پڑے تو جملہ غور سے پڑھیے، جیسے ابھی ہم نے یہاں دیکھا۔ پیارے بچوں، یہ سبق ختم ہوتا ہے۔ آپ مترادف لفظوں کو ضرور یاد رکھیے۔ اب استانی شیرینا کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔